میں ہوں پاسٹر طارق وارث۔ اکثر اوقات ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر مسلم اسکالرز، پریچرز اور دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مسیحیوں کی 4 اناجیل کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں؟ 4 اناجیل کیوں، ایک کیوں نہیں؟ آج اس سوال کو میں اس ویڈیو میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جائز سوال ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک قرآن ہے، مسیحیوں کے پاس ایک انجیل کیوں نہیں؟ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 4 اناجیل مسیحیت کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ دراصل مسیحیت کی ایک طاقت ہے۔ 4 اناجیل ہمیں یسوع مسیح کی ایک مکمل، قابل اعتماد اور ہم آہنگ تصویر پیش کرتی ہیں۔ اس تعلق سے میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ 4 اناجیل چشمدید گواہوں کے بیانات پر مشتمل ہے۔ 4 اناجیل چشمدید گواہوں کے بیانات پر مشتمل ہے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں کو ان کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی زندگی اور تعلیمات کو محفوظ کیا تحریری صورت میں، وہ چشمدید گواہ تھے، آئے وٹنسز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے آپ کی تعلیم کو سنا، جنہوں نے آپ کو صلیب پر کفارہ دیتے ہوئے، مرتے ہوئے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور ان آئے وٹنسز، عینی شاہدین، چشمدید گواہوں نے اپنی منادی کے ذریعے سے بار بار یسوع مسیح کی زندگی کی کہانی کو سنایا۔ ان کے وسیلے سے کلیسیا یعنی مسیح کے پیروکاروں کی تعداد دنیا کے مختلف ممالک میں بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، چشمدید گواہ، آئے وٹنسز بوڑھے ہونے لگے۔ مسیحیت رومی سلطنت میں پھیل گئی۔ مختلف بڑے شہروں میں کلیسیائیں قائم ہوئیں، جیسے یروشلیم میں جو آج فلسطین اور اسرائیل میں ہے، انطاکیہ جو آج شام میں ہے، روم جو آج اٹلی میں ہے، افسس جو آج ترکیہ میں ہے۔ اور ان ایمانداروں کو، ان مسیحی کلیسیاؤں کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور مشن کے بارے میں تحریری ریکارڈ کی ضرورت پڑی، تاکہ وہ رسولوں کی وفات کے بعد بھی یسوع مسیح کی پیروی کرنے اور اس کی گواہی دینے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ ان ضروریات کی بنا پر خدا نے اپنے پاک روح کے الہام سے 4 اناجیل ہمیں بخشیں، جو آئے وٹنس ٹیسٹیمونیز، جو چشمدید گواہوں کی گواہیوں پر، بیانات پر مشتمل ہیں۔ دوسری بات کہ کیوں 4 ایک سے بہتر ہیں، وہ یہ ہے کہ متعدد چشمدید گواہ سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ جو ملٹیپل وٹنسز ہوتے ہیں، they actually prove the truth, they establish the truth۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی واقعے کی تحقیقات کر رہے ہوں تو کیا آپ چاہیں گے کہ صرف ایک ہی گواہ ہو یا ایک سے زیادہ گواہ ہو؟ اگر آپ کے پاس 2، 3، 4، 5 یا 6 گواہ ہیں تو وہ ایک گواہ سے زیادہ مضبوط ہوں گے، ان کے بیانات زیادہ سنجیدگی سے لیے جائیں گے۔ ایون اسلامی شریعت میں بھی سنگین معاملات کے لیے متعدد گواہوں کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے جو اناجیل پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ متعدد گواہیاں سچائی کو ثابت کرتی ہیں، اس لیے خدا نے ایک انجیل کی بجائے ہمیں 4 اناجیل بخشیں، ملٹیپل وٹنسز، کئی گواہ اور ان کے بیانات۔ پھر تیسری بات کہ 4 اناجیل کیوں ہیں اور ایک کیوں نہیں، وہ یہ ہے کہ 4 اناجیل جو ہے
وہ سچائی کو بگڑنے سے بچاتی ہیں۔ تصور کریں ہمارے پاس صرف ایک ہی انجیل ہوتی، اگر کوئی اس کا متن بدل دیتا، متن لا تبدیل ہے، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ لیکن 4 اناجیل کی موجودگی میں جو ہے متن کو تبدیل کرنا یا بگاڑنا ناممکن تھا، کیونکہ مختلف مسیحی کلیسیاؤں میں ان اناجیل کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور مشن کا تحریری ریکارڈ پہنچ چکا تھا۔ اگر کوئی متن کو بگاڑتا، اس کی کوشش کرتا، تو وہ فوراً پکڑا جاتا۔ جو 4 اناجیل ہیں یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں اور مسیحی ایمان کی سچائی کو بگڑنے سے بچاتی ہیں۔ چوتھی بات کہ خدا نے کیوں 4 اناجیل دیں اور ایک نہیں دی، وہ یہ ہے کہ 4 اناجیل خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو 4 مختلف زاویوں سے بیان کر کے اس کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ جو 4 زاویے ہیں، 4 نقطہ نگاہ ہیں، یہ مسیح خداوند کی زندگی کی مکمل تصویر کو پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک شادی میں ہیں اور وہاں 4 فوٹوگرافر ہیں، ایک سامنے سے شوٹ کر رہا ہے، ایک پہلو سے تصویریں لے رہا ہے، ایک کلوز اپ لے رہا ہے، اور ایک براڈ جو ہے وہ پورے شادی ہال کی تصویریں لے رہا ہے۔ اب وہ کیا 4 ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کی حالت میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ مختلف زاویوں سے تصویریں بنا کر اس شادی کی ایک مکمل تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی خدا نے بھی ہمیں ایک کی بجائے 4 اناجیل دی ہیں، تاکہ ان کے بیانات کے وسیلے سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور مشن کی مکمل تصویر مل سکے۔ یہ 4 اناجیل جو ہیں یہ 50 تا 90 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ متی رسول نے یہودی مسیحیوں کے لیے انجیل کو لکھا، مرکس نے رومی مسیحیوں کے لیے انجیل کو لکھا، لوکا نے یونانی مسیحیوں کے لیے انجیل کو لکھا، اور یوحنا نے تمام مسیحیوں کے لیے انجیل کو لکھا۔ اب متی اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ اور نجات دہندہ ہے، جس نے پھر اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ تمام دنیا میں جا کر شاگرد بناؤ، انجیل کی منادی کرو۔ اور یسوع جو ہے وہ خدا کی طرف سے دی گئی پیش گوئیوں کے مطابق آیا اور انہیں پورا کیا۔ مرکز اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ یسوع مسیح دکھ اٹھانے والا خادم تھا جو دوسروں کے گناہوں کی معافی کی خاطر موا۔ لوکا اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ یسوع تمام قوموں، یہودیوں اور غیر اقوام سب کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ اور یوحنا جو چوتھی انجیل ہے وہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ازلی مجسم بیٹا ہے، خدا کا جسمانی یا تولیدی بیٹا نہیں ہے۔ یہ 4 اناجیل مل کر سیدنا عیسیٰ مسیح کی زندگی کی ایک مکمل تصویر 4 مختلف زاویوں، نقطہ نظر سے پیش کرتی ہیں۔ آپ غور کریں تو قرآن شریف خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف نبی بھیجے۔ کیوں مختلف نبی بھیجے گئے؟ کیونکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ مختلف ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، تو خدا نے ان کی ضروریات کے مطابق مختلف طریقوں سے ان تک اپنے مختلف نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ یہی منطق اناجیل پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہودیوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ خدا کی طرف سے آنے والے مسیحا نے اور نجات دہندہ نے کتاب مقدس کی پیش گوئیوں اور وعدوں کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ متی کی انجیل یہ دکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ رومیوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ یسوع جو ہے ایک قدرت بھرا دکھ اٹھانے والا نجات دہندہ ہے یا نہیں۔ مرکز کی انجیل اس بات کو پیش کرتی ہے کہ وہ تھا۔ یونانیوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ یسوع مسیح کی زندگی کی تاریخی معلومات کو باقاعدہ تحقیق اور ترتیب کے ذریعے سے پیش کیا جا سکے۔ لوکا کی انجیل
اس ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اس طور سے یسوع کی زندگی اور مشن کو پیش کرتی ہے۔ یوحنا کے قارئین کو گہری الہیات کی ضرورت تھی، یوحنا کی انجیل اس بات کو پیش کرتی ہے۔ چاروں اناجیل نے مل کر ان 4 ضروریات کو پورا کیا۔ یہ حکمت کی بات ہے، الجھن کی بات نہیں ہے کہ 4 اناجیل ہیں اور ایک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر انجیل کا جو لکھاری ہے، اناجیل 4 کا لکھاری، وہ یسوع مسیح کے رسولوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو چشمدید گواہوں کی گواہیوں تک رسائی حاصل تھی، اور ہر ایک نے اپنے مخصوص سامعین کے لیے مخصوص ضروریات اور حالات میں لکھا، اور ان 4 زاویوں نے مل کر اس بات کو پیش کیا کہ یسوع ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کی زندگی اور واقعات کو مختلف زاویوں سے پیش کر کے ایک مکمل تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں جو 5ویں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 4 اناجیل میں پایا جانے والا تنوع، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کے باوجود ان میں جو ہم آہنگی ہے، اس تنوع میں، اس ڈائیورسٹی میں جو یونٹی ہے، ہم آہنگی ہے، وہ مسیحیت کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ دا یونٹی in the 4 gospel, in the midst of diversity, establishes truth of Christianity. 4 اناجیل میں پائے جانے والے تنوع میں ہم آہنگی مسیحیت کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ 4 اناجیل بعض اوقات ایک ہی کہانی کو بیان کر رہی ہیں، لیکن مختلف تفصیلات کے ساتھ۔ کئی ناقدین کہتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر 4 لوگ ایک کہانی کو گھڑنے کی سازش کریں گے نا، تو وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیل ہے، اس میں کوئی فرق نہ ہو، ایک جیسی تفصیل ہو۔ لیکن اناجیل میں آپ کو ملے گا کہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن اس کو 4 مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایکا نہیں کیا ہوا تھا، سازش نہیں کی ہوئی تھی، من گھڑت کہانیاں نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ چشمدید گواہ ہوتے ہوئے انہوں نے مختلف تفصیلات کو بیان کیا اور مختلف پہلوؤں پر زور دیا۔ جو اناجیل میں تفصیلات میں فرق ہے، وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اناجیل کے مصنفین نے ایکا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آزادی اور ایمانداری سے، پاک روح کے الہام سے یسوع مسیح کی زندگی کے حقیقی واقعات کو بیان کیا۔ پھر 6ٹھی بات یہ ہے کہ جو 4 اناجیل ہیں، مختلف تفصیلات کے ساتھ ایک ہم آہنگ تصویر پیش کرتی ہیں یسوع مسیح کی زندگی کی۔ ہاں، تفصیلات میں فرق ہے، لیکن تفصیلات میں تضاد نہیں ہے، بنیادی پیغام میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ مثلا 4 اناجیل ان 7 باتوں پر متفق ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کی صورت میں خدا دنیا میں آیا۔ نمبر 2، یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی اور توبہ کی منادی کی۔ نمبر 3، یسوع مسیح نے غیر معمولی معجزے کیے۔ نمبر 4، یسوع مسیح نے الہی اختیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 5، یسوع مسیح کو پنتس پلاطس کے دور میں مصلوب کیا گیا۔ نمبر 6، یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور نمبر 7، یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ 4 اناجیل میں تفصیلات کے فرق کے باوجود ان 7 باتوں پر ہم آہنگی اور اتفاق ہے۔ ڈیٹیلز میں جو ڈیفرنس ہے وہ کنٹراڈکشن کو پیش نہیں کرتا، وہ تضاد کو پیش نہیں کرتا، وہ دراصل جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ ایک کمپریہنسو پکچر، سیدنا عیسیٰ مسیح کی ایک جامع تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ آخر میں دوستو، میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا، 4 اناجیل خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں 4 گواہوں کی طرف سے روح القدس کے الہام سے جو ہے بیان کی گئی
گواہیاں ہیں اور یہ چشمدید گواہوں کی گواہیاں ہیں. یہ مسیحت کی کمزوری نہیں ہے، یہ مسیحت کی طاقت ہے. یہ الجھن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ محتاط انداز میں جو ہے آئے وٹنس ٹیسٹیمونیز ہیں. جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہی شخص کی رائے نہیں مل رہی، آپ کو گواہوں کا ایک گروہ مل رہا ہے جنہوں نے یسوع کو دیکھا، سنا، اس سے سیکھا، اور اب ان اناجیل اربعہ کی صورت میں ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر پیش کی کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا. میں آخر میں آپ کو ان چاروں اناجیل کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. یوحنا سے شروع کریں، پھر متی، پھر مرکس اور پھر لوکا کو پڑھیں. خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں کیا سچائی دکھاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 4 گواہ ایک گواہ سے بہتر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یسوع مسیح بالکل وہی ہے جو چاروں اناجیل ہمیں بتاتی ہیں، یعنی کہ خدا کا مجسم کلمہ اور دنیا کا نجات دہندہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.